مفتی صاحب اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو وہ حنفی نہیں رہے گا، اگرچہ وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے، اور رفع الیدین کرنے کا کہتے ہیں کچھ علماء زیادہ حدیثیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سے حدیث ملتی ہیں۔ امام مالک نے لکھا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا، اور اہل کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رفع الیدین ترک کیا ہے۔ اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی تو فرمایا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے۔ اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی تو کہا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ تو رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں لیکن نہ کرنے کا مذہب بھی کمزور نہیں ہے، تو اس لیے اس میں امام حنیفہ امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا دونوں، امام ابو یوسف امام محمد، وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ کے خلاف بھی گئے ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی نہیں گئے، وہ بھی اسی قائل ہیں کہ رفع الیدین نہ کیا جائے۔ تو باقی کوئی کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک سمجھنا کہ امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں کمزور ہے، دلیل کمزور ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ دلیل کمزور نہیں ہے، باقی جائز ہمارے نزدیک بھی ہے، کوئی کر رہا ہے تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ حنفی نہیں کہلائے گا، تو کر لے، اس میں کیا جا رہا ہے۔ افضل ہے کہ نہ کرے لیکن کرنا بھی جائز ہے۔